میرا نام دعا ہے اور میں پاکستان کے شہر سکردو کی رہنے والی ہوں۔ بچپن میں میرا ایک کزن مجھے پسند کرتا تھا، لیکن تب مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ مجھے پیار کی اتنی سمجھ نہیں تھی اور ویسے بھی میرا رہن سہن لڑکوں جیسا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے اس میں دلچسپی ہونے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ بچپن کی محبت کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے خیالوں میں کھوئے رہتے تھے۔ ایک دوسرے کو دور سے دیکھ لینا ہی ہمارے لیے ملاقات ہوتا تھا۔ ہمیں ڈر بھی رہتا تھا کہ ہماری محبت کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا۔ پھر اسے پڑھائی کرنے کے لیے پشاور شہر جانا پڑا۔ میں ہر وقت اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی اور اس کا انتظار کرتی۔ 5 سال گزر گئے مگر کبھی اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ پھر ہمیں اس کے بھائی کی شادی کا دعوت نامہ ملا۔ وہ صرف دعوت نامہ نہیں بلکہ میرے لیے اس سے ملاقات کا موقع تھا۔ ہم سب شادی پر چلے گئے اور پھر وہاں میں نے اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کے پاس گئی اور اس سے بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہو؟ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر میرا دل تکلیف سے چکنا چور ہو گیا۔ جس کا کئی سالوں تک انتظار کیا وہ تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر گیا۔ لیکن پھر سمجھ آیا کہ غلطی اس کی نہیں ہے بلکہ 5 سال پہلے میں لڑکوں کی طرح رہتی تھی، لیکن اب میں جوان ہو چکی تھی اور لڑکیوں کی طرح رہنے لگی تھی۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کی بچپن کی دوست دعا ہوں تو وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ تم تو بہت بدل گئی ہو۔ پھر اس نے مجھے اپنا فون نمبر دیا اور جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اسے میسیج کر دیا اور اسی طرح ہماری آپس میں بات ہونے لگی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ سب بہت اچھے سے چل رہا تھا، لیکن پھر مجھے خبر ملی کہ اس کی ماں نے اس کا رشتہ کہیں اور پکا کر دیا ہے۔ اس خبر نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ تب میری جو حالت تھی وہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ یہ سب میں نے اپنی ماں کے لیے کیا ہے۔ تب میں خاموش ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائی۔ جب وہ کسی اور کا ہو رہا تھا تو میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور تب میری جو حالت تھی وہ شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ جی کر رہا تھا کہ بھاگ کر اس کے گلے لگ جاؤں اور کہوں کہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر میں وہاں چپ چاپ کھڑی بس دیکھتی رہی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہو گیا۔ اس کی جدائی نے مجھے ذہنی مریضہ بنا ڈالا۔ پھر یوں ہوا کہ کسی نے مفت میں پایا وہ شخص جو مجھے ہر قیمت پر چاہیے تھا۔